अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं कि जो मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल करेगा, नबी की हदीस पर सुन्नत पर अमल करेगा, अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरतुल अराफ आयत नंबर 3 में फरमाया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलम मा तज़क्करून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं कि जो अहकामात, जो दीनुल इस्लाम मैंने तुम्हारी तरफ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाज़िल किया है, फरमाया उसकी पैरवी करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो। आगे फरमाया वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और औलिया की, इमामों की तकलीद ना करो। कलीलम मा तज़क्करून, अल्लाह पाक फरमाते हैं लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं, कलील थोड़े लोग जो इस पर गौर फिक्र करते हैं, इस पर अमल करते हैं कि इमामों की तकलीद छोड़कर सिर्फ नबी की तकलीद करते हैं, नबी की पैरवी करते हैं, ये बहुत थोड़े लोग हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया है जो मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, नबी की हदीस पर अमल करेगा, नबी की पैरवी करेगा, नबी की तकलीद करेगा, मैं अल्लाह उससे राज़ी हो जाऊंगा और उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। तो मेरे भाइयों, आज इस दौर के अंदर अहनाफ भाई, हनफी, बरेलवी, देवबंदी और इसी तरह दीगर मुकल्लिदीन जो हैं, ये अपने अपने इमामों की तकलीद करते हैं। ये 4वीं सदी में ये तकलीद शख्सी शुरू हुई जिसकी वजह से दीन के टुकड़े हो गए। तो ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान के अंदर देवबंदी, बरेलवी ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के हर कौल फेल पर अमल करते हैं। इमाम के कौल, इमाम के फतवे पर अमल करना अपने ऊपर वाजिब समझते हैं। हालांकि मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक नबी की सुन्नत, नबी के फरमान या नबी की हदीस पर अमल करना वाजिब है। तो मेरे भाइयों, चंद मिसालें देता हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर और मोता इमाम मालिक के अंदर ये हदीस मौजूद है जो मैं बयान करने लगा हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सौदा बेचने वाला और सौदा खरीदने वाला दोनों को जुदा होने से पहले अपने साथी पर हक़ इख्तियार बाकी रहता है, इल्ला ये कि जुदा हो जाने के बाद भी हक़ इख्तियार वाला सौदा हो। तो ये सही हदीस है, इस पर सहाबा ने अमल भी किया। मिसाल के तौर पर सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, नाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी से कोई सौदा खरीदते, उसको पसंद आ जाता तो वो बेचने वाले से दूर जाकर जुदा हो जाते थे। तो मेरे भाइयों, सही हदीस और उस पर सहाबा का अमल था। इस हदीस के बारे में, क्योंकि यह हदीस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को कूफा तक, इराक तक ना पहुंची, हदीस ना पहुंचने की वजह से उन्होंने इसके खिलाफ फतवा दिया। तो महमूद अल हसन देवबंदी तकरीर तिरमिज़ी सफ़ा 36 में लिखते हैं, महमूद अल हसन देवबंदी असीर माल्टा तकरीर तिरमिज़ी सफ़ा 36 में लिखते हैं, कहते हैं हक और इंसाफ ये है, हक और इंसाफ ये है कि इस मसले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह को तरजीह हासिल है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह को तरजीह हासिल है, यानी उसका अकीदा जो है
عمل جو ہے اس صحیح حدیث کے مطابق ہے۔ حق اور انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے مذہب کو ترجیح حاصل ہے اس مسئلے میں اس حدیث کے مطابق، اور ہم مقلد ہیں، ہم پر اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید واجب ہے۔ اللہ اس پر رحم فرمائے محمود الحسن دیوبندی پر کہ اس نے کتنی حق بات بیان کی ہے، اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے، ہماری ان سے دشمنی نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جب چاہیے تو یہ تھا حق قبول کرنے کے بعد انصاف اور حق سامنے آ گیا ہے، انصاف اس نے کر دیا، حق سامنے آ گیا ہے، تو نبی کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح دوسری دلیل دیتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اور موطا امام مالک کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے، اتنی قوی اور مشہور حدیث کی کتابوں میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی اور باقی ایک رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھی، اس کی فجر کی نماز ہو گئی، اس نے فجر کی نماز کو پا لیا۔ اور اسی طرح جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھی، باقی سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی، تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ اب یہ صحیح حدیث بخاری مسلم اور موطا امام مالک کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو اس حدیث کے متعلق کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک یہ حدیث نہ پہنچی، اور حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے اس حدیث کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا کہ نماز نہیں ہوتی اس حالت میں۔ تو میرے بھائیوں، مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے ارشاد القاری الی صحیح بخاری صفحہ 412 میں لکھتے ہیں یہ مسئلہ ابھی تک تشنع تحقیق ہے، یعنی اس مسئلے میں ہم تحقیق کر رہے ہیں، اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ ما ھذا ہمارا فتویٰ اور عمل امام کے مطابق ہی رہے گا، جو ہمارے امام ہیں جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ ما ھذا ہمارا فتویٰ اور عمل امام کے مطابق ہی رہے گا، کیونکہ ہم مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے قول امام ہی حجت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہ اربع۔ کہتے ہیں ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، اور مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہوتا ہے، حدیث نہیں ہوتی، نبی کا فرمان نہیں ہوتا۔ مقلد کے لیے جس امام کی وہ تقلید کرتے ہیں اس کے قول پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم مقلد ہیں اور مقلد کے لیے قول امام ہی حجت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہ اربع۔ ادلہ اربع کہتے ہیں قرآن کو، حدیث کو، خلفائے راشدین کے عمل کو، اجماع امت کو۔ کہتے ہیں ہم چاروں چیزوں کو نہیں مانتے، اس پر عمل کرنا قرآن پر یا حدیث پر، خلفائے راشدین کی سنت پر، اجماع امت پر، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ قول کا امام قول امام ہی حجت ہے۔ کہتا ہے ہم حنفی لوگوں کے لیے قول امام ہی حجت ہے، ادلہ اربع نہیں ہے، اس لیے ہمارا عمل امام رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق ہی رہے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ دوسری دلیل تھی۔ تیسری مثال دیتا ہوں، ایک وطر صحیح بخاری میں بھی مسلم میں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول ایک وطر پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایک وطر پڑھتے تھے، اور اسی طرح بخاری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی ایک وطر پڑھتے تھے۔ تو دیگر حدیث کی کتابوں حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ ایک وطر کے متعلق فرماتے ہیں اللہ ایک وطر کو پسند فرماتا ہے۔ ایوب انصاری فرماتے ہیں وطر ایک بھی ہے، تین بھی، پانچ۔ تو ایک وطر کے متعلق علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری کے اندر اور ترمذی کی شرح عرف الشذی کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک رکعت وطر پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف کتب صحاح میں موجود ہے، اور اس کی سند بھی قوی ہے، یعنی صحیح ہے، لیکن
مذہب حنفی میں 1 رکعت وتر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار نہ دے کسی کا قول و کردار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار نہ دے کسی کا قول و کردار۔ اگر جنت چاہتے ہو تو صحیح بخاری میں ہے، میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکاری کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری پیروی کی، میری سنت پر عمل کیا، میرے قول پر عمل کیا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت پر عمل نہ کیا، کسی اور کے قول فعل پر عمل کیا، قول و فعل پر عمل کیا، تو وہ انکاری ہیں۔ اور فرمایا جو انکاری ہیں وہ ناری ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ترمذی میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ والا کیا کہتا ہے؟ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نتھ اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جس نتھ اپنی، چھڈی گل اپنی گل کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اسی کسے امام بزرگ ولی دا ہرگز شان گھٹاؤندے نہیں، اسی کسے امام بزرگ ولی دا ہرگز شان گھٹاؤندے نہیں، اسی کسے امام دے نام اتے اپنا مذہب چلاؤندے نہیں۔ حنفی شافی مالکی حنبلی، حنفی شافی مالکی حنبلی، اسی کدی صداؤندے نہیں، اسی چھڈ محمد آقا نو، اسی چھڈ محمد آقا نو، نہ ہور کسے دا لیندے نہیں، اسی چھڈ محمد آقا نو، نہ ہور کسے دا لیندے نہیں۔ او کسے ہور نو ہور دی چاہو سی،
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਚਾਹੋ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਉਸ ਬਦਰੇ ਮਨੀਰ ਦੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਖਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਚੰਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੀਏ, ਖਰੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਪੀਰ ਇਮਾਮ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੰਬਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਫੀ, ਮਾਲਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਹਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤਾ ਫਰਮਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ, اور سانو سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرما کے، سمجھ عطا فرما کے اللہ سارے نو جنت الفردوس دے وچ لے جا۔ اللہ تیرے خزانے چ کمی نہیں۔ اللہ سانو نبی دی سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان